learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह यूसुफ आयत 81। इरजिऊ इला अबीकुम, तुम अपने वालिद के पास जाओ। फ़कूलू या आबना, फिर कहो ए हमारे अब्बा जान। इन नबना का सरका, यकीनन आपके बेटे ने चोरी की है। बड़े भाई ने अपने भाइयों को हुक्म दिया कि अपने वालिद के पास जाकर सारा वाक़या सुनाओ और बताओ कि वो चोरी के इल्ज़ाम में धर लिया गया है, इसलिए हम कोशिश के बावजूद उसे अपने साथ वापस नहीं ला पाए। वमा शाहिदना, और नहीं गवाही दी हमने, इल्ला बिमा अलिमना, मगर वो जिसका हमें इल्म था। वमा कुन्ना लिल गैबी हाफिज़ीन, और हम गैब की हिफाजत करने वाले नहीं हैं। यानी हम गैब के बारे में तो नहीं जानते और ऐसी चीज़ के बारे में हम गवाही नहीं देते जो हमारे सामने नहीं थी। हमसे तो चोर की सज़ा पूछी गई तो हमने अपने दीन के मुताबिक जो सज़ा थी वो बता दी। हमने देखा कि बादशाह का प्याला बिन यामीन के सामान से निकला है। अगर हमें गैब का इल्म होता तो हम उसे अपने साथ लेकर ही ना जाते और ना ही उसको साथ ले जाने के लिए इतनी कोशिश करते और ना आपको कोई अहद देते। हमारे वहमो गुमान में नहीं था कि मामला यहाँ तक पहुँच जाएगा। वस अलिल करियता, और पूछ लें बस्ती वालों से, अल्लती कुन्ना फ़ीहा, वो जिसमें हम थे, वल ईर अल्लती, और काफ़िले वालों से जो अकबलना फ़ीहा, जिसमें हम आए हैं, व इन्ना लसादिकून, बिलाशुबा यकीनन हम सच्चे हैं। यानी आप हमारी बात पर यकीन नहीं रखते तो अहले मिस्र से पूछ लें और उस काफ़िले से दरियाफ्त कर लें जिसके साथ हम आए हैं, जो कनानियों में से हैं और वो लोग इस बारे में पूरी मालूमात रखते हैं। हमने वाक़यात भी दुरुस्त बताए हैं, झूठ नहीं बोला, और बिन्यामीन की हिफाजत करने में भी हम सच्चे हैं। काफ़िले वाले हमारी सदाकत, अमानत और हिफाजत के गवाह हैं। कौला, उसने कहा, बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा, बल्कि तुम्हारे दिल ने एक काम को मुज़य्यन बना दिया है। फ़सब्रुन जमील, तो सब्र ही अच्छा है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने सारे वाक़यात सुनकर वही जवाब दिया जो मुद्दतों पहले अपने बेटे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के गुम हो जाने के मौके पर कहे थे। जब उनके बेटों ने उनसे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की खून से भरी हुई कमीज़ देते हुए कहा था कि उन्हें भेड़िया खा गया, उस मौके पर याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा था कि तुम्हारे नफ्सों ने एक बात बना ली है, ना तो यूसुफ़ को भेड़िए ने खाया है, ना बिन्यामीन ने चोरी की है। फ़सब्रुन जमील, यानी मैं इस मामले में सब्र जमील की पनाह लेता हूँ जिसमें अल्लाह ताला के साथ नाराज़गी है, ना बेसब्री का मुज़ाहरा और ना मखलूक के पास कोई शिकवा। अल्लाह ताला ने फरमाया, वाला मन सबरा व गफ़रा इन्ना ज़ालिका लिमन अज़मिल उमूर, और यकीनन जो सब्र करे और माफ़ कर दे तो बिलाशुबा ये यकीनन बड़ी हिम्मत के कामों में से है। सूरह शुअरा 43। अस्सलाहु, उम्मीद है कि अल्लाह यअतियनी बिहिम जमीआ, कि उन सब को मेरे पास ले आएगा। याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने रब से उस वक़्त उम्मीद बांधी जबकि हालात ना उम्मीदी के थे कि मेरा रब मेरे तीनों बिछड़े हुए बच्चों को मिला देगा, यानी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, बिन्यामीन और सबसे बड़े भाई को जो मिस्र में रह गया था। इन्नहु हुवल अलीमुल हकीम, बिलाशुबा वो सब कुछ जानने वाला, कमाल हिकमत वाला है। अल्लाह ताला के अलीम होने से मुराद है कि अल्लाह ताला हर चीज़ से वाकिफ़ है। ज़मीन और आसमान की कोई चीज़ उसके इल्म से बाहर नहीं। इससे मुराद ये है कि अल्लाह ताला हर तरह के हालात से वाकिफ़ है, उन हालात और वाक़यात से भी जो कायनात में जारी हैं और उन हालात से भी जो किसी इंसान की ज़िंदगी में पेश आते हैं। अल्लाह ताला हर तरह के हालात में इंसानों के दिलों की कैफियत को भी जानता है और अल्लाह ताला के अलीम होने का तकाजा ये है कि इंसान अपने मामलात अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दे। अल्लाह ताला के हकीम होने से मुराद है कि इस कायनात में असल हिकमत अल्लाह ताला के पास है। उसके सारे काम, सारे फ़ैसले हकीमाना होते हैं और हालात और वाक़यात उसकी हिकमत के मुताबिक होते हैं और उसकी हिकमत के मुताबिक ही लोगों के सामने खुलते हैं। वतवल्ला अनहुम, और उसने उनसे मुँह मोड़ा। वक़ाला, और कहने लगा, या आसफ़ा अला यूसुफ़ा, हाय अफसोस यूसुफ पर। वह बियज़्ज़त, और सफ़ेद हो गईं, ऐनाहू, दोनों आँखें उसकी, मिनल हुज़्नी, गम की वजह से, फ़हुआ कज़ीम, चुनाचे वो गम से भरा हुआ था। बेटों से बिन्यामीन की खबर सुनकर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का पुराना ज़ख़म ताज़ा हो गया और उन्होंने बेटों की तरफ से मुंह फेर लिया और कहने लगे, हाय यूसुफ पर अफसोस है। गम और तकलीफ़ की वजह से उनकी आंखें रो रो कर सफ़ेद हो गई थीं, बिनाई चली गई थी और किसी से शिकवा नहीं करते थे, दिल में ही वो घुले जा रहे थे। आयत के आखिरी हिस्से में इशारा है कि उनका दिल गम से मुतासिर था लेकिन उसका इजहार नहीं करते थे। कौलु तल्लाही, उन्होंने कहा अल्लाह की कसम, तफ्तऊ तज़कुरू यूसुफ़ा, आप तो यूसुफ ही को याद करते रहेंगे, हत्ता तकूना हरज़न, यहाँ तक कि आप बीमार हो जाएं, औ तकूना मिनल हालिकीन, या हलाक होने वालों में से हो जाएं।
باپ کی حالت دیکھ کر بیٹے بھی صدمے میں تھے اور انہوں نے اپنے والد کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ آپ یوسف علیہ السلام کی جدائی میں گھل گھل کر ختم ہو جائیں گے اور آپ میں بولنے کی طاقت نہیں رہے گی، آپ یوسف کو یاد کرنا نہیں چھوڑ سکتے۔ قولا، اس نے کہا، انما اشکو، بے شک میں شکایت کرتا ہوں، بسی و حزنی، اپنی بے قراری کی اور اپنے غم کی، اللہ ہی، اللہ کی طرف۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنی پریشانیوں اور غموں کا شکوہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کرتا ہوں۔ یہ بات یعقوب علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ گہرے تعلق کا پتہ دیتی ہے۔ اس بات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بظاہر مایوس کن حالات ان کی امید کو متاثر نہیں کر سکے کیونکہ ان کا اللہ سے گہرا رابطہ تھا۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ، اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں، مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے۔ یعقوب علیہ السلام نے جو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اس علم کے بارے میں ایک قول تو یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر ابھی تک پوری نہیں ہوئی تھی، اور وہ جانتے تھے کہ ایسا ضرور ہونا ہے کہ یوسف موجود ہو اور 11 ستارے یعنی سارے بھائی، جن میں بنیامین بھی تھے اور بڑا بھائی بھی تھا جو مصر میں تھا، اور ماں باپ بھی سجدہ کریں گے، لہٰذا یوسف کو نہ موت آئی ہے نہ اس کی ملاقات سے پہلے مجھے دنیا سے جانا ہے، سب کو ایک دن جمع ہونا ہے۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں الہام ہو گیا ہو یا بذریعہ وحی اطلاع دی گئی ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو خیر اور بھلائی کا معاملہ میرے علم میں ہے وہ آپ کے علم میں نہیں ہے، یعنی میں جانتا ہوں کہ میرا رب سب کو میرے پاس واپس لائے گا۔ یا بنیا، اے میرے بیٹو، اذہبوا فتحسسوا، جاؤ اور تلاش کرو، من یوسف و اخیہ، یوسف اور اس کے بھائی کو۔ یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو یوسف اور بنیامین کی پوری کوشش کے ساتھ تلاش کا حکم دیا۔ ولا تیأسوا، اور نہ تم مایوس ہو، من روح اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، انہ لا ییأس من روح اللہ، کیونکہ نہیں مایوس ہوتے اللہ کی رحمت سے، الا القوم الکافرین، مگر وہ لوگ جو کافر ہیں۔ یعقوب علیہ السلام بیٹوں کو اللہ تعالیٰ سے امید رکھنے کی ترغیب دلا رہے ہیں۔ امید انسان کو اپنے مقصد کے لیے کوشش کے لیے تیار کرتی ہے اور مایوسی اسے سست بنا دیتی ہے، اور سب سے بہترین چیز جس کی بندے کو امید رکھنی چاہیے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید باندھنا دل کی عبادت ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے واضح فرمایا کہ کافر ہی اللہ تعالیٰ سے نا امید ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی قدرت اور اس کی عظمت کو نہیں جانتا، وہ اپنے کفر کی وجہ سے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور سمجھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ان سے دور ہے، اس لیے کفار کی مشابہت اختیار نہ کرو۔ یہ آیت دلیل ہے کہ انسان اپنے ایمان کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مہربانی کی امید رکھتا ہے۔ فلما دخلوا علیہ، جب وہ اس کے پاس داخل ہوئے، قالوا، تو انہوں نے کہا، یا ایھا العزیز، اے عزیز، مسنا و اہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بڑی تکلیف پہنچی ہے، وجئنا ببضاعۃ، اور لائے ہیں ہم اپنی پونجی، مزجۃ، حقیر، فاوفی لنا الکیل، سو آپ ہمارا ماپ پورا کر دیں، وتصدق علینا، اور ہم پر صدقہ بھی کریں، ان اللہ یجزی المتصدقین، بلا شبہ اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو بھائیوں کی تلاش کے لیے رغبت دلائی تو وہ مصر کے لیے روانہ ہو گئے اور یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے عزیز مصر کو توجہ دلائی کہ ہمارے اہل خاندان کو قحط کی وجہ سے سخت مسائل کا سامنا ہے اور ہم محتاج ہو گئے ہیں، ہم تھوڑی سی رقم لے کر آپ کی خدمت میں آئے ہیں، اتنی رقم سے غلہ تو نہیں ملتا مگر آپ سے امید رکھتے ہیں کہ آپ قلیل مال کے باوجود ہمیں پورا غلہ عنایت فرما دیں گے، یہ قیمت میں زیادہ غلہ آپ کی طرف سے ہم پر صدقہ ہوگا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو دنیا اور آخرت میں بہترین اجر عطا فرماتا ہے۔ قال هل علمتم، اس نے کہا کیا جانتے ہو تم، ما فعلتم بیوسف و اخیہ، جو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا، اذ انتم جاہلون، جب تم نادان تھے۔ یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر جب بوڑھے باپ کا ذکر سنا تو ان کا دل بے قرار ہو گیا اور وہ نرم پڑ گئے۔ فرمایا، تمہیں معلوم ہے کہ یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ جہالت میں کیا کیا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو ان کی حرکت تو یاد دلائی مگر اس خیال سے کہ وہ شرمندہ نہ ہوں، خود ہی ان کے لیے معذرت کا پہلو نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں یقیناً جہالت کا نتیجہ ہی ہوتی ہیں۔ قالوا، انہوں نے کہا، انک لانت یوسف، کیا یقیناً تم واقعی یوسف ہی ہو؟ قال انا یوسف، اس نے کہا میں یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے، قد من اللہ علینا، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے۔ برادران یوسف نے انہیں پہچان لیا تو حیرانی سے پوچھا، کیا واقعی تم یوسف ہو؟ وہ 2-2.5 سال کی آمد و رفت کے دوران اپنے بھائی کو نہیں پہچان سکے تھے اور یوسف علیہ السلام نے بھی اپنا حال چھپائے رکھا تھا، اس لیے انہوں نے حیرانی سے کہا کہ کیا آپ واقعی یوسف ہیں؟
یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا چھوٹا بھائی بنیامین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا ہے کہ ہمیں طویل مدت کی جدائی کے بعد ملا دیا، ہمیں ایمان، تقوی اور صبر جیسی عظیم صفات سے نوازا اور ہمیں اقتدار عطا کیا۔ انہ من یتقی، بے شک وہ جو تقوی کرے، ویصبر اور وہ صبر کرے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو اللہ تعالیٰ بھی نیکی کرنے والوں کا اجر بلا شبہ ضائع نہیں کرتا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے وہ اس سے ثواب کی امید رکھ کر اس کی فرما برداری کرتا ہے اور اس کے عذاب کا خوف رکھ کر اس کی نافرمانی سے بچتا ہے، مصیبتوں پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کا انعام ضائع نہیں کرتا۔ یعقوب علیہ السلام نے زندگی بھر اللہ تعالیٰ سے امید رکھی، بیٹے کی جدائی پر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صبر کیا، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان اعمال کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے بھائیوں کے سامنے انہی اعمال کی فضیلت رکھی کہ تقوی اور صبر کا اجر ضائع نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی مثال دی ہے کہ جو ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے وہ ضرور کامیاب ہوتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبر کرنا چاہے اللہ تعالیٰ اسے صبر دے دیتا ہے، اور کسی شخص کو صبر سے زیادہ بہتر اور وسیع کسی چیز کی بخشش نہیں کی گئی۔ صحیح بخاری۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔